السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں آج کی ایک اہم ویڈیو جس کا عنوان یہ ہے کہ ایسے 12 آئیڈیاز جن کے مالک ارب پتی بن گئے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سے آئیڈیاز تھے جن کو عمل درآمد کر کے ارب پتی بنا جا سکتا ہے اور کاروبار کے بہترین مواقع حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر ہر 10 میں سے 9 کاروباری آئیڈیاز ناکام ہو جاتے ہیں، مگر جو کامیاب ہوتے ہیں ان میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے ان کا زبردست ہونا۔ ایسے ہی چند زبردست خیالات کے بارے میں جانیں جنہیں پیش کرنے والے افراد غربت کی سطح سے نکل کر ارب پتی بن گئے اور اب دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں ایسے نام بھی شامل ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کبھی غریب بھی ہو سکتے تھے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں گوگل کے بانی لیری پیج اور سرگئی برن کے بارے میں۔ لیری پیج اور سرگئی برن امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے طالب علم تھے۔ جب وہ پہلی بار ایک سرچ انجن کے آئیڈیا کے ساتھ سامنے آئے، ان کا یہ خیال اس وقت مارکیٹ میں موجود دیگر سرچ انجن سے مختلف تھا۔ یہ سرچ انجن صرف کی ورڈز ہی نہیں بلکہ ویب پیجز کے لنکس میں سرچ کی جانے والی چیز کی مناسب اور نمبر کا تجزیہ بھی کر سکتا تھا۔ اب 2 طالب علموں کا پیش کردہ گوگل سرچ انجن انٹرنیٹ پر راج کر رہا ہے اور یہ کمپنی سینکڑوں ارب ڈالرز کی مالک بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے مقبول ترین موبائل فون پلیٹ فارم اینڈرائیڈ اور دنیا کے سب سے مقبول ترین ویڈیو ویب سائٹ یوٹیوب کو بھی چلا رہے ہیں، جبکہ دیگر انوکھی ایجادات بھی سامنے آتی رہتی ہیں جیسے گوگل گلاس وغیرہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لیری پیج اور سرگئی برن دونوں لگ بھگ 30 ارب ڈالرز کے مالک بن چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین ہم ذکر کریں گے مارک زوکربرگ کا۔ مارک زوکربرگ کے بارے میں تو آپ ویسے بھی جانتے ہی ہوں گے۔ مارک زوکربرگ ہارورڈ میں انڈر گریجویٹ تھے جب وہ ایک فیس میش نامی ویب سائٹ کے خیال کے ساتھ سامنے آئے۔ اس سائٹ کے ذریعے مارک زوکربرگ نے سیکھا کہ کس طرح ٹیکنالوجی کو لوگوں کو آن لائن کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پھر انہوں نے ایک سائٹ thefacebook.com متعارف کرائی۔ بعد میں اس ویب سائٹ کا نام تبدیل کر کے فیس بک رکھ دیا گیا اور ایک دہائی کے اندر یہ 250 ارب ڈالرز کی کمپنی کی شکل اختیار کر گئی۔ ذاتی طور پر مارک زوکربرگ خود 35 ارب ڈالر سے زائد کے مالک ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہم ذکر کریں گے مائیکل بلومبرگ کا۔ مائیکل بلومبرگ 1970 کی دہائی میں وال اسٹریٹ کے ٹریڈر تھے، تاہم اس زمانے میں انہیں احساس ہوا کہ مالیاتی کمپنیاں قابل اعتبار کاروباری معاملات کے لیے بڑی رقم ادا کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا کاروبار متعارف کرایا جو اہم مالیاتی معلومات کمپیوٹر ٹرمینلز کے ذریعے فوری طور پر مہیا کرنے کا کام کرتا تھا۔ اب اس کمپنی کو سالانہ 8 ارب ڈالر سے زائد کی آمدنی ہو رہی ہے اور یہ دنیا کی طاقتور ترین میڈیا اور مالیاتی معاملات مہیا کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ مائیکل بلومبرگ بھی اس کے نتیجے میں 37 ارب ڈالرز کما کر دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک بن چکے ہیں۔ جی تو ناظرین، اس میں چوتھے نمبر پہ جیف بیزوس ہیں۔ جیف بیزوس 90 کی دہائی میں ایک امریکی کمپنی میں ملازم تھے جب انہوں نے اپنی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا، تاہم کوئی کاروبار سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر انہوں نے آن لائن بک سٹور کو متعارف کرانے کا خیال ان کے دل میں آیا۔ اب یہ کمپنی ایمیزون کے نام سے دنیا بھر میں آن لائن خریداری کی مقبول ترین سائٹ بن چکی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے۔
جس کی مالیت 200 ارب ڈالر سے زائد جبکہ سالانہ فروخت 88 ارب سے زیادہ کی ہے۔ جیف بیزوس کی ذاتی دولت کا تخمینہ بھی 38 ارب ڈالر سے زائد کا لگایا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ناظرین لیری ایلیسن ہیں۔ جنوبی شکاگو میں پلنے بڑھنے والے لیری کا بچپن مشکل حالات میں گزرا اور مالی مشکلات کے باعث 2 بار کالج سے نکلنا پڑا، مگر 60 کی دہائی کے وسط میں جب لیری نے کیلیفورنیا منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو ایک ڈیٹا بیس پروگرامنگ لینگویج SQL سے متعلق رپورٹ نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے SQL کو اپنا کر اوریکل ڈیٹا بیس کی تشکیل دی جو کہ IBM برانڈ سے ہٹ کر دیگر کمپیوٹرز پر کام کر سکتا تھا۔ کچھ ہی برسوں میں اوریکل مقبول ترین ڈیٹا بیس پروگرام کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا اور اب اس کی مالیت 195 ارب ڈالر سے زائد ہے، جبکہ اس کے بانی لیری ایلیسن 65 ارب ڈالر کے اثاثوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے بل گیٹس کا۔ یہ سال 1975 کی بات ہے جب بل گیٹس اور پال ایلن نامی نوجوانوں نے مائکرو کمپیوٹر کی ابتدائی قسم الٹیئر 8800 کو تیار کیا، جس کے لیے انہوں نے ایک پروگرامنگ لینگویج تیار کی جسے بیسک کا نام دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے مائکروسافٹ نامی کمپنی کو تشکیل دیا جس کے ذریعے ایک آپریٹنگ سسٹم ڈوز تیار کیا گیا اور IBM کو اس کا لائسنس دیا گیا۔ کچھ سال بعد مائکروسافٹ نے ایک بہتر آپریٹنگ سسٹم ونڈوز تیار کیا اور اس کے بعد سے وہ دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک ہے جو کہ پرسنل کمپیوٹر اور سافٹ ویئر مارکیٹ پر راج کر رہی ہے۔ اس کے 370 ارب ڈالرز کا کاروبار سروسز اور ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ ساتھ ویڈیو گیم اور موبائل فونز پر بھی چل رہا ہے، جبکہ بل گیٹس 80 ارب ڈالرز کے قریب کے اثاثوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص قرار دیے جاتے ہیں۔ اگلا نمبر ہے مارک کیوبن کا۔ مارک کیوبن 90 کی دہائی میں ایک انٹرنیٹ کمپنی چلا رہے تھے اور ایک کمپنی broadcast.com کو ترقی دے رہے تھے، جس کے دوران انہوں نے سیٹلائٹ نشریات کو وی پر نشر کرنے کے آئیڈیا کو اپنا لیا۔ کچھ عرصے بعد مارک نے broadcast.com 5.7 ارب ڈالرز کے عوض یاہو کو فروخت کر دی۔ اب یہ کمپنی تو موجود نہیں، مگر مارک کیوبن 3 ارب ڈالرز کے اثاثوں کے ساتھ غربت سے امارات کی سیڑھیاں چڑھنے والے کامیاب ترین افراد میں سے ایک ضرور مانے جاتے ہیں۔ اگلا نمبر ناظرین اس لسٹ میں جیک ما کا ہے۔ جیک ما کو 1995 میں امریکہ کا دورہ کرنے پر انٹرنیٹ سے دلچسپی پیدا ہوئی اور جلد ہی انہوں نے 2 انٹرنیٹ کمپنیوں کا آغاز کیا، تاہم وہ ناکام ثابت ہوئیں، مگر ان کی تیسری کوشش جسے انہوں نے علی بابا کا نام دیا ہٹ ثابت ہوئی۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں برآمد کنندگان اپنی اشیاء کو صارفین کو براہ راست فروخت کر سکتے ہیں۔ 1999 میں اس کمپنی نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور صرف 15 سال کے عرصے میں یہ علی بابا امریکی سٹاک مارکیٹ میں سر فہرست آ گئی اور اب اس کی مالیت 200 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جبکہ جیک ما کے اپنے اثاثوں کی مالیت 24 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جان کوم نے اپنے شراکت دار برائن ایکٹنگ کے ساتھ مل کر ایک ایسی فون بک ایپلیکیشن تیار کرنے کی کوشش کی جو لوگوں کے ناموں کے اسٹیٹس اپڈیٹس کے سامنے شو ہو، جس میں مختلف چیزیں جیسے مقامات یہ پتہ چل سکے کہ مذکورہ شخص فون پر مصروف ہے یا نہیں وغیرہ ظاہر ہو سکے۔ بعد ازاں اس ایپلیکیشن کو واٹس ایپ کا نام دے کر اس میں فیچرز اور نوٹیفیکیشنز کو شامل کیا گیا اور میسیجنگ پلیٹ فارم کی شکل دے دی گئی۔ یہ اتنی مقبول ثابت ہوئی کہ 2014 میں فیس بک نے 19 ارب ڈالرز کے عوض اسے خرید لیا، جبکہ اس کے متحرک صارفین کی تعداد اب 800 ملین سے زیادہ ہے، جبکہ جان کوم کے ذاتی اثاثوں کی مالیت 6.8 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔
اگلا نمبر جیری یانگ اور ڈیوڈ فلو۔ امریکی یونیورسٹی جیری یانگ اور ڈیوڈ فلو ویب سائٹس کی ایک لغت تیار کرنے کے خیال کے ساتھ سامنے آئے اور انہوں نے جیری اینڈ ڈیوڈز گائیڈ ٹو دی ورلڈ وائڈ ویب کو متعارف کرایا۔ اس کے سامنے کے 1 سال بعد ہی یہ دنیا کی مقبول ترین ویب سائٹ میں سے ایک بن گئی اور انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے یاہو رکھ دیا، جو کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑے ویب پورٹلز میں سے ایک ہے۔ اس کی مارکیٹ ویلیو $38 ارب سے زائد ہے۔ تاہم جیری یانگ اس کمپنی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ایک کمپنی چلا رہے ہیں اور ان کے اثاثوں کی مالیت $2 ارب ہے۔ اس کے مقابلے میں ڈیوڈ فلو اب بھی یاہو بورڈ کا حصہ ہیں اور ان کے اثاثے $3 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں۔ مائیکل ڈیل۔ ٹیکساس یونیورسٹی میں دوران تدریس مائیکل ڈیل نامی نوجوان کو احساس ہوا کہ سیلز مین کو ایک طرف کر کے صارفین کو کمپیوٹر فروخت کرنے کا ایک براہ راست طریقہ موجود ہے۔ انہوں نے ڈیل کے نام سے ایک کمپنی تشکیل دی جو کہ پی سی کے تمام پارٹس کو اسمبل کر کے کم قیمتوں پر فروخت کرنے کا کام کرتی تھی۔ اس کمپنی نے پہلے سال ہی $60 لاکھ کمائے اور جلد ہی کمپیوٹرز کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا اور 2001 میں یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپیوٹر بنانے والی کمپنی بن گئی۔ مائیکل ڈیل نے 2013 میں $24.9 ارب ادا کر کے اس کمپنی کو ایک بار پھر نجی ملکیت میں حاصل کیا اور اب بھی ان کے اثاثے $18 ارب کے لگ بھگ ہیں۔ نک ووڈ مین۔ سرفنگ کے شوقین نک ووڈ مین کی خواہش تھی کہ لہروں پر سرفنگ کرنے والے افراد اپنی بہترین تصاویر لینے کے قابل ہو سکیں، لہٰذا انہوں نے برسوں کی محنت کے بعد گو پرو نامی کیمرے کا پہلا ورژن متعارف کرایا اور جلد ہی یہ ڈیوائس سب کو بھا گئی۔ گو پرو نامی یہ کیمرہ گزشتہ سال عوام کے لیے پیش کیا گیا اور اب اس کمپنی کی مالیت $7.8 ارب تک پہنچ چکی ہے اور نک ووڈ مین کی ذاتی دولت بھی $2.5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ زبردست معلومات آپ کے کام آئیں گی، آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو لائک شیئر کریں اور تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس بھی آپ کو ملے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔